جی ویوز السلام علیکم۔ ویوز وہی کہ بھئی آج میں گھر ہوں اور میں ذرا آپ سے گپ شپ لگا رہی ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ میرا بیٹا بھی بیمار ہے اور اس کے بارے میں بھی میں کچھ تھوڑا سا پریشان ہوں، لیکن چلیں تھوڑا سا میں نے سوچا کہ ٹائم پاس آپ لوگوں کے ساتھ کر لیتی ہوں اور تھوڑی سی کچھ باتیں ہوں گی جو کہ آپ کے بھی شاید کام آئیں۔ تو چلیں آج مجھے ایک اپنی ادھر ہماری یہ جو کمیونٹی ہے اسکاٹ لینڈ میں، تو وہاں ایک آنٹی رہتی تھیں، مجھے وہ یاد آ رہی تھیں اور مجھے ان کی ایک نا بتائی ہوئی بات بھی یاد آ رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور اس چیز کو نا آپ اس چیز کو کیسے انٹرپریٹ کرو گے۔ اچھا تو ہوتا یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ان یورپین کنٹریز میں رہتے ہو تو بعض کا نا یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایک مسجد جو ہے نہیں ہوتی بالکل، مطلب جو مسلم کمیونٹی ہوتی ہے وہ ان کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں تو وہ کبھی بہت دور دور ہوتی ہیں، ہر جگہ ظاہر ہے وہ مساجد نہیں ہوتی، تو ادھر جو ہے نا ہماری وہ مسجد بنی تھی، تو وہ جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمیونٹی جو تھی وہ اس کو کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ لوگ آیا کریں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے لیڈیز کے ابھی ایک ہوتا ہے ایک ٹائم اور ایک آر دے دیا جاتا ہے، اور اس میں لیڈیز جو ہے وہ آتی ہیں کمیونٹی کی، بیٹھتی ہیں، تھوڑی گپ شپ کرتی ہیں، تھوڑی کوئی قرآن پڑھا، کوئی اور تھوڑی سی کوئی کمیونٹی کی بات ہو، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ کہ پھر نا وہ آپ کو ایک دوسرے سے جاننے کا، یا وہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مل پاتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ہے مجھے اصل میں کیوں جاتی تھی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ظاہر ہے وہ بوڑھی خواتین ہوتی ہیں جو کہ مسجد میں آتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے جو ینگ لوگ ہیں وہ دائرہ یا تو وہ جابس پہ ہوتے ہیں یا وہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ کام ہی ہوتا تھا کہ جو ہے مسجد میں کبھی آپ کو ینگ لڑکیاں یا ینگ جو ذرا ہے گرلس تو وہ آپ کو ملیں، تو زیادہ تر بوڑھی آنٹیاں جو تھیں وہ ملتی تھیں۔ اچھا تو میں کیوں جاتی تھی، میں ظاہر ہے میں اپنا بتاؤں گی کہ میں کیوں جاتی تھی۔ تو میں بھی یہی تھا کہ بچے ظاہر ہے چھوٹے تھے، تو حمزہ جو تھا میرا بیٹا آٹسٹک ہے، تو آٹزم اس کو ڈائگنوز ہوئی بھی تھی، تو مجھے کسی نے کہا کہ بھئی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس ماں کا بچہ بیمار ہوتا ہے یا جس بھی والدین کا بچہ جو ہے نا وہ نارمل نہیں لگ رہا ہوتا، یا نارمل بچوں کی طرح جب اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی، تو آپ حد سے زیادہ پریشان ہوتے ہو، آپ بھول جاتے ہو کہ آپ کون ہو، آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کو کیا، آپ کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو میری اولاد ہے بھئی یہ جو ہے نا یہ سکھی ہو اور یہ جو ہے یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے۔ تو اسی جو ہے نا اس میں جو آپ کا ایک میری کافی لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، تو کسی وائز آنٹی نے کہا کہ بیٹے مسجد میں آیا کرو، اور ادھر جو ہے نا مسجد میں ایک تو دائرہ گڈ وائبز ہوتی ہیں، مسجد کی خدمت کرو بیٹے، اس سے جو ہے نا اللہ کی بلیسنگز ملتی ہیں، اور انشاءاللہ اولاد کے بھی جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی حل ہوتے ہیں نا۔ تو میں آپ سوچیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ جو غرض مند ہوتا ہے وہ بالکل ہی وہ اندھا ہوتا ہے، وہ بس وہ کسی بھی طرح اس کو دل چاہتا ہے کہ جو ہے اس کی غرض جو ہے وہ پوری ہو جائے، تو اس طرح جو ماں ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح کبھی اس فیز میں آ جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں کچھ بھی کروں میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ بھئی پھر میں نے مطلب میں مسجد میں جاتی تھی، میں کچھ زیادہ اس وقت میں زیادہ ریلیجیس بھی بہت زیادہ تھی، میں کافی اسٹڈیز میں کرتی رہتی تھی قرآن کی بھی، جو میری فرینڈز ہیں فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے، تو لکیلی وہ بھی جو ہیں وہ سارے بہت اسلامک سے ہیں، انہوں نے قرآن کی جو ہے کافی اسٹڈیز کی، فوراً انہوں نے جب اپنی اسٹڈیز مکمل کی تو اس کے بعد وہ قرآنک اسٹڈیز میں چلے گئے، تو وہ بھی میرے لیے جو ہے نا کافی ایک انسپائرنگ بات ہوتی تھی کہ یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں قرآن کو یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، عربک جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، تو میں بھی کروں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ذرا زیادہ ماشاءاللہ بلیسڈ ہوتے ہیں، وہ سارے کام اپنے جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے نبھا رہے ہوتے ہیں، تو میں ظاہر میڈیسن تو میں نہیں کر پا رہی تھی، ادھر سے ایک بچہ ظاہر جو تھا وہ اس طرح کا تھا، اور دوسرے جو ہے باقی بچے بھی چھوٹے تھے، تو بڑا وہ میرے لیے مشکل تھا، لیکن یہ تھا کہ میں کوئی درس ہوتا تھا، کچھ اسلامک کوئی ٹاک ہوتی تھی، میں اس میں ضرور اٹینڈ کرتی تھی، اس میں یہ ہے کہ مجھے کافی چیزیں اسلام کے بارے میں نا انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملا، جو کہ پھر میں کہیں نہ کہیں میں آپ سے کہیں نہ کہیں ذکر کرتی ہوں۔
تو لیکن ویسے آپ جو ہے میں نہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ میں ریلیجیس نہیں سمجھتی، بس نارمل ہی ہوں۔ لیکن خیر وہ مسجد کی بات ہو رہی تھی اور آنٹیوں کی بات ہو رہی تھی، تو وہ تھوڑا سا میں بتاتی ہوں۔ اس میں نا میری ایک ملاقات میری آنٹی سے بڑا میرا پیار ہوا ان سے، وہ ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ ادھر کی ڈاکٹر تھیں، اور وہ پھر ریٹائرڈ تھیں جب میں ملی، تو وہ ظاہر ہے وہ بوڑھی تھیں، ریٹائرڈ تھیں، لیکن ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا، اور وہ بڑی پیاری تھیں۔ اللہ نے ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو سارا کچھ دیا ہوتا ہے، ذہانت بھی، خوبصورتی بھی، اور ایک اچھی زندگی بھی دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ بلیسڈ آنٹی تھی نا، تو وہ اتنی پیاری ان کی آنکھیں تھیں، بلو کلر کی آئیز تھیں، اور چہرے پہ نور ہوتا تھا، اور میں اکثر جو ہے نا میں ان کو دیکھ کے میں جو ہے میں ان کی بہو پہ رشک مجھے آتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ کتنی جو ہے نا ان کی بہو جو ہے پتہ نہیں اس نے کیا پن کیے ہیں، تو اس کو جو ہے نا اس طرح کی جو ہے وہ ساس ملی ہیں اتنی پیاری سی، اور اس نے وہ کیا کیا ہے۔ تو میں بڑی مجھے ہوتا تھا کہ اتنی پیاری سی ساس اس کو ملی ہیں، اس کو شاید پتہ نہیں اس چیز کی قدر بھی ہے یا نہیں ہے، اور اتنی مطلب گفتگو بھی ان کی بڑی پیاری ہوتی تھی ماشاءاللہ۔ تو اللہ ان کے درجات جنت میں بلند کرے۔ تو میں ان کے ساتھ بڑے مجھے خوشی ہوتی تھی مل کے، میں ان کی بات بھی مانتی تھی، اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا ان کے ساتھ نا۔ تو ابھی فوت ہو چکی ہیں، لیکن ظاہر ہے کسی کی یاد جو ہوتی ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے میں ایز اے ینگ پرسن میں ان سے ڈفرینٹ باتیں پوچھتی رہتی تھی کہ آنٹی دیکھیں بھئی آج کل جیسے اسلام میں یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے جو خواتین ہیں وہ مردوں کا ہنس کے استقبال کریں، اور خواتین جو ہے تھوڑا جو ہے نا اپنے مطلب اس کو زیادہ ہر وقت رونا دھونا ان کے ساتھ نہ ڈالیں، شکایتوں کے جو ہے وہ ان کے سامنے ہر وقت جو ہے نا پوٹلی نہ کھولیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ تو میں نے کہا آنٹی یہ کچھ مطلب یہ سیلف سپریشن سی نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے اس کو ہر وقت خوشی رکھو اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کس چیز سے گزر رہے ہو۔ تو میں تھوڑی اس طرح کی باتیں میں ان سے ڈسکس کرتی رہتی تھی نا۔ تو میں نے کہا آج کل کے جو آدمی ہیں وہ سب بعض اوقات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو میں نے تو مطلب یہ لیڈی جو ہے کبھی بھی میرے سے اس کو شکایت نہیں ہے، تو پتہ نہیں شاید میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن ہوں اور میں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک یہ والی خوش ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو ہے نا کیپیبل ہوں ٹو میک ادرس ہیپی۔ تو وہ پھر جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ کے تو وہ دوسری کی طرف چل پڑتے ہیں کہ چلو بھئی آپ دوسرا شکار ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ سوچیں نا، یعنی یہ بات ایسے ہے کہ بھئی آپ جیسے بعض کا آج کل کا جو معاشرہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ بھئی اچھا جی خواتین جو ہیں وہ لائک بعض آدمی، سارے نہیں لیکن وہ بعض ایز این آپشن یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ والی لیڈی جو تھی یہ بہت خوش میرے ساتھ نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بہت جو ہے نا خاص قسم کا پرسن ہوں، تو میں ہر ایک کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ والا ٹارگٹ اچیو ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹارگٹ کی تلاش میں شروع میں نکل جاتے ہیں کہ اچھا اب یہ جو ہے نا کوئی اور ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں اس طرح کی باتیں ان سے کرتی رہتی تھی، تو وہ پھر مجھے نا تھوڑا اسلام کے روح میں سمجھاتی تھیں، ذرا انٹلیکچوئل پرسن تھی، پڑھی لکھی تھی، زندگی گزاری تھی ماشاءاللہ۔ تو وہ انہوں نے کہا بیٹی تم نا یہ دعا پڑھا کرو۔ اچھا دعا کیا تھی؟ عربک کی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ دعا ہے، ویسے تو یہ ہوتی ہے کتابوں میں، اور یہ لیکن سنت ہے کہ دعا مانگنی چاہیے اس طرح سے نا۔ اچھا تو وہ دعا عربک تو مجھے یاد نہیں، لیکن وہ یہ دعا تھی، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ تھا کہ بھئی نا اے اللہ مجھے ایسے ساتھی سے بچا، ٹھہرے میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں۔ اے اللہ مجھے ایسے ساتھی سے مجھے ایسے ساتھی سے بچا جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ انہوں نے مجھے دی، اس کی عربک تھی نا، تو اس کا مطلب یہ بنا، میں نے کہا آنٹی یہ کیا دعا ہے؟ اچھا تو بوڑھا کر دے ہیں، بوڑھا کر دے کیسے کر دے؟ اچھا تو میں نے کہتے ہیں بیٹے پڑھا کرو، اچھا یہ لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے مجھے دی۔ اچھا پھر میں نے نا اس کو ڈیش بورڈ میں رکھ دیا، ادھر ہی پڑی رہی۔ اچھا پھر جو ہے ایک دفعہ پھر وہ اسی طرح گاڑی کی صفائی کرتے ہوئے تو وہ نکلی دعا، تو میں نے کہا کہ پھر میں تھوڑا سوچا اس کو،
تو پھر مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا اچھا یہ تو بالکل بات تو صحیح ہے بالکل۔ اچھا پھر میں نے جو ہے نا میں نے کہا آنٹی یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور میں ٹوٹلی میں اس سے ایگری کر گئی ہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس میں ہے کیا۔ اچھا میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں کہ جو مجھے سمجھ آئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ میں آپ کو پہلے بھی ایک دو دعا کا کوئی آئی تھنک ڈپریشن والی دعا کا میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہ بھی میری پرسنل یعنی جو مجھے جو اللہ نے تھوڑی جو انڈرسٹینڈنگ دی ہے چیزوں کو سمجھنے کی، تو وہ اس کی روح سے ہی ہے۔ لیکن اب آپ یہ نہیں سمجھیں کہ بھئی میں کوئی وہ تعویذ دینے والی آنٹی ہوں، یا میں جو ہے کوئی وہ بہت ریلیجیس پرسن ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں، ادھر جو ہے ڈاکٹر کی جاب ہے وہ کرتی ہوں، تو اس طرح۔ اچھا چلیں اس میں کیا تھا، اچھا جی اے اللہ مجھے ایسے ساتھی سے بچا جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اچھا تو اس میں دیکھیں اب اس میں بالکل بہترین ہے کہ بھئی اس میں جو ہے نا ساتھی، دیکھیں اب کون ہوتا ہے ساتھی؟ اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اب وہ جیسے آپ کا کوئی بزنس پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہو، اور کوئی وہ آپ کا لائف پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے۔ اچھا یا پھر وہ آپ کی جیسے اب یہی بات جیسے اب ہو رہی تھی ساسوں کی، کہ وہ آپ کی ساس بھی ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اچھا پھر وہ آپ کی سہیلی بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی بہن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں ہر ایسے ساتھی سے اس دنیا کے سفر میں جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے جو کہ آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ کیونکہ دیکھیں ہوگا کیا، دیکھیں اب جیسے کوئی جیسی کا چلیں پارٹنر، لائف پارٹنر کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب جو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والا پارٹنر کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ، ٹھیک ہے، ایک وہ اینگری، ٹھیک ہے، اور ایک وہ سٹبن۔ یہ کوئی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ یہ آدمی ہوں گے ہر وقت، یہ لیڈیز بھی بعض اوقات اسی طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کرتا ہے، اب ایک ماحول کے پروردہ جو کہ پڑھا لکھا تھا، اور ایک سافٹ ماحول تھا، ایک ایجوکیٹڈ انوائرمنٹ تھا، ٹھیک ہے، یا بہت ایک رومانٹک سا انوائرمنٹ تھا، آپ کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی۔ رومانٹک بھی ہوتے ہیں، ایک فیملیز بھی رومانٹک ہوتی ہیں، یعنی وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کا آپس میں بڑا پیار ہوتا ہے، دادا دادی ہوتے ہیں ان کا آپس میں بڑا پیار ہوتا ہے، تو وہ ایک رومانٹک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں لونگ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ کی ایک فیملی میں شادی ہوئی جہاں پہ پیرنٹس جو تھے ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور وہ آپس میں ہر وقت فائٹس کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپس میں بنتی نہیں تھی۔ اچھا دیکھیں فائٹس جو ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو دونوں لوگ جو ہے نا بہت برینی ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا چٹان سے ٹکراؤ، ٹھیک ہے، یا تو وہ یہ فائٹس اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، یا یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک کا دماغ بالکل ہی انڈر ڈیولپ ہے اور دوسرا ویل ڈیولپ برین کا پرسن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے بھی ساتھی ہوتے ہیں۔ اچھا اب ویل ڈیولپڈ جو برین ہے وہ انڈر ڈیولپ برین کو کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کام ٹھیک، تو جو انڈر ڈیولپ برین ہے نا وہ خود کو عقل مند سمجھتا ہے انڈر ڈیولپ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کہ اچھی طرح جس کی نشو و نما، جس کی گروتھ نہیں ہے برین کی۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ جس میں کچھ تھوڑی کمی ہوتی ہے، سوچ کی کمی ہوتی ہے، ایموشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس طرح سے، تو یہ والا دماغ اس کو کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے یہ اس طرح سے نہیں کرو، اور یہ سنتا نہیں، یہ خود کو عقل مند سمجھتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی فائٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تناؤ آنا جو ہے نا وہ ایک علامت ہے کہ کہیں پہ کوئی امبیلنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تناؤ رشتوں میں بھی جو ہوتا ہے نا کہ وہ جس کو آپ ٹینشن کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بھئی کہیں کوئی امبیلنس کچھ ہے جو ٹھیک ہونے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایکول انڈرسٹینڈنگ بہت کم نظر آتی ہے کہ جس میں دونوں لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں، کیونکہ دونوں کے پھر دماغ دیکھیں نا وہ ایک دوسرے کو اس میں اتنی ابیلٹی چاہیے جو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہے۔ اچھا تو اب وقت سے پہلے جو بوڑھا ہوتا ہے نا بندہ، وہ اس میں دیکھیں اب آپ کو جب بھی ایک بندہ آپ کو سٹریس دیتا ہے تو آپ کا کارٹیسول لیول بڑھ جاتا ہے۔ ہم وقت سے پہلے بوڑھا کس چیز کو کہتے ہیں، پہلے یہ سوچیں، جس کے بال سفید ہو جائیں گے، جس کے چہرے پہ جھریاں آ جائیں گی، جس کا فگر خراب ہو جائے گا، اور جو موٹا سا لگے گا، ڈھیلا سا لگے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بوڑھا ہوتا ہی یہی ہے نا، کمر جھک جائے گی،
اور یا اس کو سوچتے ہوئے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، تو آپ اسے کہو گے کہ یہ جو بندہ ہے یہ جو ہے نا وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ یہ اکثر ایک جملہ ہے، تو یہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اچھا اس کو دیکھا وہ اتنا بوڑھا لگتا ہے، وہ یہ اس کو دیکھو وہ اتنی بوڑھی لگ رہی تھی، میں نے اس کو دیکھا شادی پہ وہ فلان ہوا۔ یہ اس طرح کی ایک کامن ٹاک ہے۔ اچھا جی، وقت سے جو چیز پہلے بوڑھا کر رہی ہے وہ آپ کا سٹریس ہارمون ہے، اس کو پہچان لیں، یہ آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر رہا ہے۔ لیکن اب یہ کیسے کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کارٹیسول کیا کرتا ہے، دیکھیں کارٹیسول جو آپ کے باڈی میں جب بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ آپ کے پارٹنر کی وجہ سے بڑھے، ٹاکسک ریلیشن شپ کی وجہ سے بڑھے، آپ کی دوست آپ سے نیگیٹو سی باتیں کرتی رہتی ہے، نیگیٹو یہ ہے کہ بھئی وہ آپ کو غلط مشورے دیتی ہے، یا وہ آپ کو ہر وقت آپ کی برائیاں بتاتی رہتی ہے کہ تمہارے بال ایسے نہیں ٹھیک ہے، تمہاری کوئی فیشن سینس نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو بھی ایسی لڑکی جو ہے نا دوسری لڑکی کا ستیہ ناش کر رہی ہوتی ہے، یا پھر وہ اس کو ایسے مشورے دے رہی ہوتی ہے کہ تمہارا میاں تمہارے قابل نہیں ہے، یا تمہارے گھر والوں نے تمہیں بہت دبایا ہوا ہے، یہ اس طرح، یہ پتہ ہے ایسی دوستیں بھی ہوتی ہیں کبھی، تو وہ بھی جو ہے نا وہ آپ کا آپ پریشان ہوتی رہتی ہو، آپ سوچتی رہتی ہو اس کی باتوں کو، آپ کی باڈی میں کیا بڑھتا ہے، کارٹیسول لیولز بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد یہ کارٹیسول کا جو ہے نا کام ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ جو ہے نا یہ آپ کی باڈی میں آلویز جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ سٹریس میں جاتے ہو کارٹیسول لیول بڑھ جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں انرجی کی پروڈکشن جو ہے نا اس کو بڑھا دینا، کیونکہ یہ سٹریس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب باڈی جو ہے نا وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ لڑنے جھگڑنے کے موڈ میں چلے گی، تو اس باڈی کو کیا چاہیے ہوگا، انرجی۔ اچھا یہ کارٹیسول کیا کرتا ہے کہ بھئی اس نے سب سے پہلے ایک تو آپ کی باڈی میں فیٹ سٹوریج بڑھا دینی ہے، اور یہ کہاں فیٹ جمع ہوتی ہے، یہ آپ کی جو یہ اوبیسٹی ہے، یہ جو آپ کی جو آپ کا ابڈومن ہے یا جو آپ کا پیٹ کا ایریا ہے، اس پہ یہ فیٹ سٹوریج جو ہوتی ہے نا یہ کارٹیسول کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا دوسرے نمبر پہ یہ جو کارٹیسول ہے یہ ادھر فیٹ سٹور کرتا ہے، اور پھر جب یہ کارٹیسول کو جو ہے نا فوراً انرجی اس کو جو ہے نا بلڈ میں گلوکوز کا ایک لیول رکھنا پڑتا ہے، تو اس گلوکوز کے لیول کو مینٹین کرنے کے لیے نا کہ بھی یہ اب باڈی ظاہر ہے فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چل رہی ہے، اس کو ہائی انرجی اس کو اس وقت چاہیے ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے نا ایک تو فیٹ کو یہ جو سٹور کی ہوتی ہے اس نے، یہ پھر اس کو موبلائز کرتا ہے۔ اچھا یہ کارٹیسول کیا کرتا ہے کہ فیٹ کو گلوکوز میں چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کیوں کرتا ہے، کیونکہ جو ہے آپ کی جو بلڈ کا گلوکوز لیول ہے نا اس کا ایک اس نے لیول مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس سے یہ آپ نیچے نہیں جاؤ گے، اس سے اوپر نہیں جاؤ گے، اور یہ آپ کی سٹریس کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ جو اکثر جو آپ دیکھو کہ جو لوگ ذیابطیس کا شکار ہوتے ہیں بعض کا، وہ سب سے پہلے ان کو سٹریس میں وہ آتے ہیں، وہ چاہے بیڈ ریلیشن شپ کی وجہ سے وہ سٹریس میں رہتے تھے، یا وہ بیڈ بزنس کی وجہ سے رہتے تھے، یا وہ ویسے ہی بس ان کی شخصیت ایسی تھی، وہ بعض کا سٹریس کی وجہ سے انہیں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، تو وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ گلوکوز کا ان کا جو نظام ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے، ان کی پینکریاز جو ہے جو لب ہے اس کے سیلز جو ہیں وہ برن ہی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کہ جنہوں نے وہ گلوکوز کا لیول مینٹین کرنا ہوتا ہے، تو وہ انسولین ان کی باڈی میں نہیں رہتی، تو پھر وہ گلوکوز کا جو لیول ہوتا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا تو کارٹیسول کا کیا کام ہم نے دیکھا کہ وہ گلوکوز کے لیول کو مینٹین کرتا ہے۔ اچھا تو وہ اس کے لیے جو ہے نا یہ اب اس نے جو کارٹیسول ہے نا یہ ایک وہ آپ کہیں کہ یہ اندھوں کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے آپ کی باڈی میں، یہ ہارمون اندھوں کی طرح، یہ کہ وہ دیکھتا ہے کہ اچھا بھی اب گلوکوز کو کہاں سے جو ہے نا کیسے باڈی میں بڑھے، پہلے وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ جو ہے نا میٹھا کھاؤ۔ آپ سوچو جو لوگ سٹریس میں زیادہ رہتے ہیں وہ کھیریں کھاتے ہیں، رس گلے، گلاب جامن، سب سے زیادہ وہ لوگ میٹھا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے یہ والا جو کارٹیسول ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی سی ایول دے دیں شکل، تو یہ کارٹیسول آپ کو مجبور کر رہا ہے میٹھا کھاؤ، کیونکہ اس نے جو ہے نا باڈی میں گلوکوز کا لیول صحیح رکھنا ہے انسولین کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے؟ تو میٹھا کھانے پہ مجبور کرتا ہے، میٹھا نہیں آپ کھاتے ہو تو پھر وہ جاتا ہے فیٹ کو موبلائز کرتا ہے اور فیٹ کو کنورٹ کر دیتا ہے گلوکوز میں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی باڈی میں جمع ہوتی ہے۔ اچھا اب دیکھتا ہے اگر کہ بھئی اچھا بھی فیٹ موجود نہیں ہے، اب جیسے کوئی تھن پرسن ہے اس میں فیٹ نہیں ہوگی، تو پھر یہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ہارمون کہ یہ آپ کی جو پروٹین ہوتی ہے
اس کو موبلائز کرتا ہے اور اس کو کنورٹ کر دیتا ہے گلوکوز میں جناب، جس کو پھر آپ جو ہے نا کہتے ہیں گلوکونیوجینیسس کا پروسیس ہو گیا۔ جو پروٹین جو ہے اس کو اس نے ایز اے سورس بنا دیا ہے، اس کو یعنی ایندھن میں کنورٹ کیا، جو کہ آپ کی باڈی میں کیا ہے، گلوکوز۔ تو یہ پروٹین اب یہ کہاں سے لیتا ہے؟ یہ سوری سوچنے کی بات ہے۔ اچھا یہ پروٹین جو ہے نا آپ کے بالوں میں ہے، یہ وہاں سے موبلائز کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر آپ کے بال جو ہیں وہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سٹریس میں رہتے ہیں ان کو تھننگ آف ہیئر کا پرابلم ہوتا ہے۔ وہ تھننگ آف ہیئر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ جو کارٹیسول ہے یہ پروٹین کو ادھر سے موبلائز کر رہا ہے، اس کو کنورٹ کر رہا ہے گلوکوز میں۔ تھننگ آف ہیئر لڑکیوں کو اکثر ہو جاتی ہے۔ اچھا اب یہ جو آپ کی باڈی میں جو مسلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب مسلز کو جو ہے نا یہ ادھر سے پروٹین، یہ ساری پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں مسلز ہیں جو، تو یہ کارٹیسول جو ہے یہ مسلز کی پروٹین جو ہے ادھر سے موبلائز کر دیتا ہے اور اس کو بھی جو ہے یہ گلوکوز میں کنورٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جب فیٹ اس کو نہیں ملتی۔ اچھا تو اب کیا ہوگا کہ اب جو مسلز کا میس ہے، جو پیارے سے مسلز تھے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہوگا، ڈھلک جائیں گے، بالکل ایسے کر کے ایسے۔ اس نے ساری کارٹیسول نے اس کو گلوکوز میں یہ کنورٹ کرتا چلا گیا، اس لیے جب ڈھلک جائیں گے تو آپ کو کیا ہوگا، فیس جو ہے آپ کا پیارا سا جو تھا وہ ایسے تھا، اور اب جو ہے یہ نہیں، غلط ہو رہا ہے، یہ پہلے ایسے گول مٹول سا فیس تھا، بڑی بڑی سی آنکھیں تھیں، اور اب جو ہے آپ کیسے لگو گے، لمبا سا فیس نکل آیا، ٹھیک ہے، گول بالکل نہیں رہا، اور ناک ویسی ہے، اسمائل بھی ویسی ہے، بٹ ادھر جھریاں پڑ گئیں ایسے ایسے، ٹھیک ہے، ادھر بھی جھریاں پڑ گئیں۔ تو یہ پھر آپ کی دوست آپ کو دیکھتی ہے، وہ آپ کہے گی اوہ شکیلہ کو کیا ہو گیا، شکیلہ جو ہے وہ اتنی بوڑھی کیسے لگنے لگی؟ پہلے شکیلہ کے ایسے پیارے سے بال تھے، اور ابھی جو ہے وہ سٹریس کی وجہ سے شکیلہ جو ہے وہ آنٹی شکیلہ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہے، یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ہے گپ شپ۔ اچھا جی اب کیا ہوا، اور یہ کارٹیسول کیا کرتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کی شادی ہوئی اور آپ جو ہے آپ نے بہت پیارے سے شوز لیے اور وہ بالکل فٹ ہوتے تھے آپ کو، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، ایک پریگننسی ہوئی، اس کے بعد پھر وہ کہیں سے وہ شوز نکل آئے۔ اچھا اب آپ نے جب ان کو پاؤں میں ڈالا تو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ تو شوز، آپ کا پاؤں تو وہی ہے لیکن آپ کا یہ جو ہیل والا شو ہے یہ آپ کو پورا ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ آپ بڑا پریشان ہوئیں کہ یہ مجھے کیا ہو گیا، میرا پاؤں بڑا ہو گیا۔ نہیں، وہ پاؤں بڑا نہیں ہوا، وہ پاؤں جو تھا وہ سوجن کا شکار ہے۔ اچھا اب آپ کہو گے کہ یہ سوجن کہاں سے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ سوجن جو ہوتا ہے نا وہ یہ جو ہم پریشانی لیتے ہیں، یہی جو آپ کا سٹریس ہے، یہ کیا کرتا ہے آپ کی باڈی میں سوڈیم جو ہے اس کو ریٹین کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سوڈیم کو یہ آپ کی باڈی میں یعنی یہ روک کے رکھتا ہے، اور پوٹاشیم کو یہ جانے دیتا ہے، یہ جو سٹریس کا جو ہارمون ہے، یہ سمجھ جائیں، جیسے یہ کڈنیز ہیں نا، میک سینس نا۔ اچھا تو اس میں یہ جو سٹریس کا ہارمون ہے یہ آپ کی باڈی سے پوٹاشیم کو باہر نکال دیتا ہے، اس لیے جو اکثر لوگ سٹریس میں جاتے ہیں جیسے بیمار ہوتے ہیں ان میں ہائپوکلیمیا آپ دیکھتے ہو، یعنی لو پوٹاشیم لیولز، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو پیشاب کے راستے یہ آپ کے باہر نکال دیتا ہے، لیکن یہ سوڈیم کو اندر رکھتا ہے، یہ جو سٹریس کا ہارمون ہے یہ کرتا ہے، یعنی یہ ایک نارمل نہیں ہے، یہ ایب نارمل کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سوڈیم کو اندر رکھتا ہے، یہ کیوں رکھتا ہے، پہلے تو بات یہ ہے کیونکہ اس لیے رکھتا ہے کیونکہ اس کو جو ہے نا آپ کی باڈی میں جو لیکوڈ کا سٹوریج ہے نا یہ اس کو بڑھانا ہے۔ مطلب اب آپ دیکھیں کہ کیا کوئی اللہ کی قدرت ہے، میں تو میں اللہ کی شان میں دیکھتی ہوں، میں تو جب بھی فزیولوجی یا کچھ ایسی کوئی بات پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ کی شان ہے کہ بھی کیا ہی جو انسان کی باڈی ہے، کیا ہی اس کے میکنزم ہے، اور کیا ہی اس کے اندر ایک بات ہے۔ تو اب دیکھیں کہ باڈی میں اب اس نے جو ہے نا لیکوڈ بھی رکھنا ہے، آپ کی جو باڈی ہے جو آپ کا سٹریس ہارمون ہے اس نے آپ کی باڈی میں نا تھوڑا سا وہ واٹر ریٹینشن کرنی ہوتی ہے، واٹر کو ریٹین کرنا ہوتا ہے،
اس واٹر کو ریٹین وہ آپ کی باڈی میں تب ہوگا جب آپ کے باڈی میں سوڈیم کا لیول جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ ہوگا، تو تب آپ کی باڈی جو ہے نا وہ پانی کو اپنے اندر اکٹھا کر سکے گی. تو یہ جو ہے نا یہ اڈیمیٹس سا یہ آپ کو نا کر دیتا ہے. اڈیمیٹس ہوتا ہے یعنی سوالن سا، یعنی ویسے کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن جو ہے نا آپ کو لگے گا آپ کے ہاتھ سوجے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں. یہ میں خود ایک دفعہ ایکسپیرینس کر چکی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں بیٹا میرا تھا تو وہ میں بھی ایک دفعہ نا میں سوالن ہینڈس، مجھے پاؤں تو میں نے چیک ہی نہیں کیے تھے، سوالن ہینڈس مجھے نا روز میں اٹھتی تھی مجھے لگتا تھا میرے ہاتھ سوجے ہوئے ہیں، اور کوئی وجہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میرے ہاتھ کیوں سوجے ہوئے ہوتے ہیں نا ایسے. آپ کو پتہ ہے یہاں آپ گلوز پہنتے ہو، سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس طرح سے. تو اس کے لیے میں نے اس کو جو ہے نا وہ کی یعنی میں ڈاکٹر کے پاس گئی، انہوں نے پھر میرے ایکس ریز وغیرہ بھی کیے، پھر انہوں نے سارا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے آٹو امیون ڈیزیزز کا بھی ظاہر شک پڑتا ہے، تو ریموٹائڈ کے فیکٹرز، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا، تو وہ کچھ بھی نہیں نکلا بیچ میں. تو پھر میں نے کہا میں خود ہی اس چیز کو میں اسٹڈی کرتی ہوں کہ آخر مجھے کیا مسئلہ ہے. پھر بہرحال مجھے سمجھ آئی کہ اللہ، یہ تو میں اسٹریس کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے پالنے کی اسٹریس ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کے اکیلا پن بھی جو ہے نا آپ کے لیے اسٹریس کاز کرتا ہے. جب آپ اکیلا پن اس سینس میں کہ جب آپ کا پارٹنر آپ کا ساتھ نہ دے اور آپ کو سارا کچھ جو ہے نا بچوں کا A to Z اس دیار غیر میں، جب آپ کو نا یعنی ان کے یعنی رونا، اور یہ وہ پارٹنر کے خیر دیکھیں وہ اپنے کمانے کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ اور طرح سے چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ ذرا اور طرح سے ذرا آپ ذرا دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن وہ ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کی جاب. لیکن خواتین بیچاریاں وہ گھر میں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ ان کے مسئلے A to Z بچے جو ہے نا آپ کو پاگل کر کے رکھ دیتے ہیں. تو پھر میں نے کہا یار میں اسٹریس میں رہتی ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ سوج رہے تھے، اور میرے پاؤں بھی، میری جوتے کا سائز بھی نا میرا جو ہے وہ عجیب سا ہو گیا تھا، یعنی وہ یعنی پرانے والے پھنس جاتے تھے اور نئے والے پھر تھوڑا سا بڑا لیتی تھی اس طرح سے. تو یہ آپ خود بھی نوٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے آج اس میں کیا ہم نے باتیں کی کہ بھئی انسان وقت سے پہلے کیسے بوڑھا ہو جاتا ہے. تو ویئرس یہ ویسے تھوڑی سی گپ شپ تھی، اور تھوڑا سا ہم نے سائنٹیفک وے میں ساری چیزیں دیکھیں کہ بھی اچھا بھی یہ کیا ہوتا ہے. تو اللہ یہ ہے کہ سب کے حق میں آسانی کرے، اور ہمیں جو ہے ایک اچھی وزڈم دے، اور ہمیں اچھے لوگ زندگی میں دے کہ جو آپ کو پریشان نہ کریں بلکہ آپ کو خوش رکھیں. تو آپ کو بھی اللہ خوش رکھے. تو ویئرس تھینک فار واچنگ. اوکے.